گڈ بائے مسٹر چپس. خدا حافظ مسٹر چپس. پیشکش مظفر حسین. مسٹر چپس 1848 میں پیدا ہوا. 21 برس کی عمر میں اس نے کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی. پہلے اس نے میلبری اسکول میں پڑھانا شروع کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس اسکول کو چھوڑ کر وہ بروک فیلڈ آ گیا. بروک فیلڈ میں عام طور پر زبانوں کو سکھایا جاتا تھا. یہ ایٹن اور ہیرو جیسے اعلیٰ اسکولوں کے برابر کا نہیں تھا. 1849 میں ہیڈ ماسٹر ویدر بائے نے اسکول کے نظم و نسق کو خاصا ٹھیک کیا. ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے بھی اس کے معیار تعلیم کو بلند کیا اور سائنسی علوم کی تدریس کو رواج دیا. اس اسکول سے فارغ شدہ طلبہ نے قومی زندگی کے ہر شعبہ میں خدمات سر انجام دی. مسٹر چپس ایک اوسط درجے کا استاد تھا، لیکن وہ اپنا کام محنت اور جاں فشانی سے کرتا. اس کی طبیعت میں سادگی اور معصومیت تھی. وہ لاطینی اور یونانی زبانوں کا ماہر تھا. وہ ان خشک مضامین کو نہایت دلچسپ انداز میں پڑھاتا. تدریس کے دوران وہ طلبہ کو لطیفے اور چٹکلے سنا کر اپنے لیکچر کو نہایت دلچسپ بنا لیتا. شام کے وقت وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے میدان میں چلا جاتا. وہاں طلبہ کے ساتھ گل مل جاتا، انہیں چائے کی دعوت دیتا. چند ہی سالوں میں وہ اپنے لطیفوں، خوشگوار جملوں اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سکول کا ہر دل عزیز استاد بن گیا. مسٹر چپس عام طور پر عورتوں سے ملنے جلنے سے گھبراتا تھا. 48 سال کی عمر تک وہ کمارا رہا. 1896 کی گرمیوں کی تعطیلات میں سیر کی غرض سے وہ اپنے ساتھی استاد مسٹر راؤڈن کے ہمراہ گریٹ گیبل نامی ایک پہاڑی پر گئے. مسٹر راؤڈن چند دن گزار کر واپس چلا گیا، جبکہ مسٹر چپس کچھ دیر تک رک گیا. ایک دن وہ پہاڑی کے دامن میں کھڑا تھا کہ اسے مخالف سمت سے ایک لڑکی نظر آئی. وہ کسی سہیلی کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی. مسٹر چپس سمجھا کہ شاید وہ کسی مشکل میں مبتلا ہے اور اسے بلا رہی ہے. اس نے بڑی تیزی سے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا، لیکن وہ گر پڑا اور اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی. اس لڑکی نے مسٹر چپس کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اسے سہارا دے کر اس کی رہائش گاہ پر لے آئی. اس نوجوان لڑکی کا نام کیتھرائن برجس تھا. اس کی عمر 25 سال تھی. وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی. اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کے رخسار حسن اور جوانی سے چمکتے تھے. وہ ایک ہمدرد اور ملنسار لڑکی تھی. وہ سائیکل پر سوار ہو کر روزانہ مسٹر چپس کی تیمارداری کے لیے آتی. وہ ایک جدید طرز کی خاتون تھی. مسٹر چپس کو عام طور پر ایسی خواتین سے نفرت تھی. مسٹر چپس ایک قدامت پسند انسان تھا، لیکن کیتھرائن سوشلسٹ نظریات کی حامل تھی. وہ عورتوں کی آزادی کی دل دادا تھی. برنرڈ شاہ اور ابسن اس کے ہر دل عزیز مصنف تھے. مسٹر چپس نظریاتی طور پر اس سے بہت مختلف تھا، لیکن وہ اس کی شرافت اور بہادری سے بہت متاثر ہوا. کیتھرائن بھی مسٹر چپس کی سادگی اور خلوص سے بہت متاثر ہوئی. جلد ہی انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا. چپس جب لندن واپس آیا تو اس نے کیتھرائن سے شادی کر لی. مسٹر چپس کی شادی شدہ زندگی نہایت کامیاب رہی. کیتھرائن نے آتے ہی چپس کا لباس تبدیل کر دیا. اس کی عادات میں انقلاب برپا کیا. سکول میں طلبہ کے ساتھ نرمی برتنے کی تلقین کی. کیتھرائن کے زیر اثر مسٹر چپس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. اس کی صلاحیتیں پہلے سے زیادہ نکھر گئیں. اس کی طنز و مزاح کی حس میں پختگی آ گئی. کیتھرائن نے زندگی کے ہر موڑ پر چپس کی مدد کی. اسے مشکل وقت میں مفید مشورے دیے. اسے ایک جامد اور تنگ نظر انسان سے ایک وسیع النظر انسان بنا دیا. اس کے خیالات میں جلا بخشی. کیتھرائن انسانی آزادی کی قائل تھی. وہ امیر اور غریب کے امتیاز کو ختم کر دینا چاہتی تھی. اس نے مسٹر چپس کو قائل کیا کہ وہ لندن کے مشن سکول کے بچوں کو بروک فیلڈ میں ایک فٹ بال میچ کھیلنے کی دعوت دے. میچ نہایت کامیاب رہا اور اس طرح مسٹر چپس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا. کیتھرائن نے اپنے اخلاق اور پرخلوص عادات کی بنا پر تمام طلبہ اور اساتذہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا. وہ جلد ہی بروک فیلڈ کی ہر دل عزیز شخصیت بن گئی. شادی کے صرف 2 سال بعد 1898 میں کیتھرائن کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن بچہ پیدا کرتے وقت وہ خود بھی انتقال کر گئی. اس کی موت کا چپس کی زندگی پر گہرا اثر پڑا. اس کی زندگی بے مزہ ہو گئی. وہ کیتھرائن کی یادوں کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا. اب وہ 50 سال کا ہو گیا تھا. پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا.
اب وہ بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ میلٹرم کی موت کے بعد مسٹر رالسٹن اسکول کا نیا ہیڈ ماسٹر بنا۔ وہ ایک نوجوان، پڑھا لکھا اور عالم آدمی تھا۔ اس نے اپنے تعلیمی کیریئر میں کئی ایک امتیازات حاصل کیے تھے۔ وہ سائنسی علوم و فنون کا ماہر تھا۔ سکول کے اساتذہ اور طلبہ اس کی شخصیت سے مرعوب تھے۔ وہ اس کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ وہ بروک فیلڈ سکول میں انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتا تھا۔ وہ بروک فیلڈ کا معیار تعلیم بلند کر کے اسے ایٹن اور ہیرو جیسے بلند پایہ سکولوں کے مقابلے میں لانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے سکول میں کئی ایک اصلاحات کی، لیکن مسٹر چپس کو وہ اصلاحات پسند نہ تھیں۔ مسٹر چپس پرانی طرز کا استاد تھا۔ اس کے تدریسی طریقے بھی پرانے تھے۔ رالسٹن مسٹر چپس کے پرانے اسلوب تدریس سے مطمئن نہ تھا۔ ایک دن مسٹر رالسٹن نے مسٹر چپس کو اپنے دفتر بلایا اور اسے تجویز پیش کی کہ وہ ریٹائر ہو جائے، لیکن مسٹر چپس نے ریٹائر ہونے سے انکار کر دیا۔ اس پر مسٹر رالسٹن نے کھل کر چپس پر الزامات لگائے اور واضح طور پر صبح نکتہ چینی کی۔ اس نے اس کی ذاتی عادات کا مذاق اڑایا، اس کے پرانے چوغے پر نکتہ چینی کی اور اس پر الزام لگایا کہ وہ بدلے ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے چپس کو بتایا کہ وہ سکول کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ اب لاطینی اور یونانی زبانوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ان الزامات کو سن کر مسٹر چپس غصے میں آ گیا اور اس نے ہیڈ ماسٹر کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتا۔ اتفاق سے ایک لڑکے نے یہ تمام گفتگو سن لی۔ اس نے دوسرے لڑکوں کو بتایا کہ نئے ہیڈ ماسٹر نے مسٹر چپس کی بے عزتی کی ہے۔ مسٹر چپس لڑکوں میں بہت ہر دل عزیز تھا۔ لڑکوں نے اپنے والدین کو اس بارے میں خطوط لکھے اور بروک فیلڈ میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ طلبہ کہیں ہڑتال نہ کر دیں۔ بورڈ آف گورنر کے چیئرمین نے سکول کا دورہ کیا۔ اس نے مسٹر چپس سے مل کر اس کی خدمات کو سراہا اور اسے حوصلہ دیا کہ جب تک وہ چاہے سکول کی خدمت کر سکتا ہے، اسے ریٹائر ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسٹر رالسٹن کو اس لڑائی میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ 1911 عیسوی میں وہ کسی اچھے سکول میں چلا گیا۔ مسٹر رالسٹن کی جگہ مسٹر چیٹرس کو بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا۔ وہ 34 سال کا نوجوان تھا، لیکن مسٹر چپس کا بڑا احترام کرتا تھا۔ 1913 عیسوی میں مسٹر چپس کو برونکائٹس کی شکایت ہو گئی۔ موسم سرما کے پورے موسم میں وہ سکول نہ آ سکا۔ اب اس کی عمر 65 برس ہو چکی تھی۔ اس نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ریٹائرمنٹ کے موقع پر طلبہ اور اساتذہ نے اس کی خدمات کو سراہا اور خدمات کے اعتراف کے طور پر کئی ایک تحائف دیے۔ مسٹر چپس نے اس موقع پر شاندار تقریر کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس نے مسز وکٹ کے پاس پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہائش اختیار کر لی۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہ شام کو کھیل کے میدان میں چلا جاتا اور طالب علموں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا، لڑکوں کو گھر پر چائے کی دعوت دیتا، ان کے ساتھ گپیں ہانکتا۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر زیادہ تر اساتذہ اور طلبہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے سکول چھوڑ گئے تو ہیڈ ماسٹر شیٹرز مسٹر چپس کے گھر آیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ سکول میں پڑھانا شروع کر دے۔ مسٹر چپس نے ہیڈ ماسٹر کی درخواست پر دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھائی کے دوران جرمن طیارے سکول کے اوپر سے گزرتے، لیکن مسٹر چپس بغیر کوئی خوف محسوس کیے اپنا لیکچر جاری رکھتا۔ 1917 عیسوی کے موسم سرما میں مسٹر شیٹرز سخت بیمار ہو گیا۔ مسٹر چپس کو سکول کا ایکٹنگ ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا۔ مسٹر شیٹر وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد مسٹر چپس کو مستقل طور پر ہیڈ ماسٹر بنانے کی پیشکش کی گئی، لیکن مسٹر چپس نے پیشکش قبول نہ کی۔ مسٹر چپس ایک دفعہ پھر بیمار ہو گیا۔ اس نے اسی دن دوبارہ استعفیٰ بھیج دیا اور خود دوبارہ مسز وکٹ کے ہاں رہائش پذیر ہو گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ 15 سال زندہ رہا۔ عام طور پر اس کی صحت بہتر رہی، البتہ سردیوں میں اسے دمہ، کھانسی اور بخار کی شکایت ہو جاتی۔ اس کا ڈاکٹر ہر ماہ ایک بار اسے دیکھنے آتا۔ ان 15 سالوں میں وہ اسکول اس کی زندگی کا حصہ بنا رہا۔ وہ گاہے بگاہے سکول جاتا، لڑکوں سے ملتا اور انہیں چائے پر مدعو کرتا۔ وہ عام طور پر اپنا سارا دن اپنے کمرے میں گزارتا، نئے ناول پڑھتا، انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر پرانی یادوں کو اکٹھا کرتا، اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد کرتا۔
ایک دن ایک چھوٹا سا لڑکا لن فورڈ اسے ملنے آیا۔ اس نے مسٹر چپس کو پوچھا کہ کیا اس نے اسے یاد کیا ہے۔ مسٹر چپس نے اس نئے مہمان کا استقبال کیا، اسے زندگی کے رموز سمجھائے اور اسے بتایا کہ وہ جلد ہی نئے اسکول سے آشنا ہو جائے گا۔ مسٹر چپس نے اسے چائے پلائی۔ اس لڑکے نے رخصت ہوتے وقت مسٹر چپس کو گڈ بائے مسٹر چپس کہا۔ یہ الفاظ سن کر مسٹر چپس آبدیدہ ہو گیا، کیونکہ شادی سے ایک دن پہلے کیتھرائن نے رخصت ہوتے وقت اسے یہی الفاظ کہے تھے۔ اس لڑکے کے رخصت ہونے کے بعد مسٹر چپس نے عجب سی تھکن محسوس کی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن وہ جلد ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے اپنے ارد گرد مسز وکٹ